جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو سارے فرشتوں کی جماعت کو سجدہ کا حکم دیا، لیکن ابلیس سرکش ہو گیا اور سجدہ کرنے سے انکار کرنے لگا، تو اللہ نے اس کی سزا مقرر کی اور جنت سے بے دخل کر دیا۔ اور پھر ابلیس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ قیامت تک وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اور بدی کی طرف مائل کرے گا۔ پھر یہ بدبخت دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے نئے نئے نسخے اپنانے لگا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اللہ نے انسان کو مٹی اور جن کو آگ سے بنایا ہے، اور شیطان بھی ایک قسم کا جن ہے جسے اللہ نے آگ سے تخلیق کیا۔ دراصل بھوت، روحیں، کالا جادو، مردوں سے بات کرنا، فیوچر بتانا وغیرہ یہ سب شیطان کا فتنہ ہے، جس کو انجام دینے کے لیے اس نے اپنے جیسے بد جناتوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔ ابو خابشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور یہی وہ جن ہوتے ہیں جو آسمانوں میں جا کر غیب کی خبریں سنتے ہیں اور زمین میں موجود شیطانی عمل کرنے والوں کو بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی 90% باتیں غلط ہوتی ہیں اور 10% باتیں صحیح، اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر گمراہی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ جنات کی جو دوسری قسمیں ہوتی ہیں وہ جسمانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کتا، سانپ اور انسان، یہ ساری شکلیں، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ اور تیسری قسمیں آباد کرنے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہ جو 3 قسمیں ہیں جنات کی، شخصیت اس پر ہی مشتمل ہوتی ہے جو لوگوں کو برے کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ دوستو، چلے اب اس کو تفصیل سے جنات کی خصوصیات کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم شیطان کی سرکشی سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن میں سورہ کہف کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، آخر یہ قارین کون ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ کہف کے آیت نمبر 27 میں قارین کا ذکر کرتا ہے، تو جانتے ہیں یہ قارین کون ہے؟ قارین دراصل ہمارا ایک جن کمپینین ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کا حدیث نمبر 2814، اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جنوں میں سے ہم نشی لگایا گیا ہے، یعنی کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ شیطان نے ہمارے ساتھ ہماری ہی طرح ایک جن کمپینین لگا رکھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا اور ہماری مدد کی، تو ہمارا جو قارین ہے وہ مسلمان ہو گیا، جو مجھے صرف نیکی کے حکم کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ قارین دراصل ہمیں ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیں طرح طرح سے ورغلاتا ہے تاکہ ہم برے کام کریں، اللہ سے دور رہیں۔ تو دوستو، اب ہم جانیں گے کہ قارین دراصل میں کون ہے اور یہ کس طریقے سے مضبوط ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ ویک ہوتا ہے۔ دوستو، قارین وہ جن ہیں جو پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، جس کا کام ہمیں وسوسے دینا ہے،
یہ دکھنے میں بالکل ہمارے جیسا ہوتا ہے اور یہ ہمارے برے عمل سے مضبوط ہوتا ہے اور اچھے عمل سے کمزور ہوتا ہے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنے ہی اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ دوستو، یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے بارے میں یہ سب کچھ جانتا ہے، جیسے ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں کیا ناپسند ہے، ہمارا نیچر کیسا ہے، اور یہ اچھے سے جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح قابو میں کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند چھوٹی چھوٹی ایسی سنتیں بتائی ہیں جس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہم قارین کے اس وسوسے سے بچ سکتے ہیں، جیسے بیٹھ کر پانی پینا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بائیں پاؤں آگے رکھنا۔ اس طرح کے دیگر چھوٹے چھوٹے سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم شیطان کے وسوسے یعنی کہ قارین کے وسوسے سے بچ سکتے ہیں۔ جنات اپنی شکلیں تبدیل کر سکتا ہے، تو اس بات سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جن کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو یہ ساری عمل کرتی ہے۔ دراصل یہ سارے شیطان کے چالیں ہیں تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر سکے۔ جس طرح شیطان ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر لمحہ شیطان کے ہر چال کو ناکام کر سکیں اور اسے شکست دے سکیں۔